پاک بحریہ قومی دفاع کا اہم ستون ہے۔ 1965 کا آپریشن دوبار کا ہو یا حالیہ تنازع، پاک بحریہ نے اپنا لوہا منوایا، ہمیشہ پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کے سافٹ لانچ سے خطاب۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی سفیر رضا امیر مقدم کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا ایران اور ایرانی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ اسرائیل کی جرت نہیں کہ وہ پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھے، پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال دے گی۔ ہم اب بھی الرٹ ہیں، پاکستان کی فوج اور قوم متحد ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینیٹ میں اظہار خیال۔ قوم نے پیٹ کاٹ کر ایٹمی پروگرام بنایا، پاکستان کا ایٹمی پروگرام ملک کی دفاع اور خطے میں استحکام کے لیے ہے۔ ایران کے تاور توڑ میزائل حملوں نے اسرائیل میں تباہی مچا دی۔ 4 روز کے دوران داغے گئے بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملوں میں 24 اسرائیلی ہلاک اور 600 زخمی ہوئے۔ نیتن یاہو آفس نے حملوں میں 30 مقامات کو نشانہ بنائے جانے کی تصدیق کر دی۔ تل ابیب اور بیت ایام کی کئی عمارتیں کھنڈر بن گئیں۔ تل ابیب میں امریکی سفارت خانے کو بھی نقصان پہنچا۔ ایرانی حملے کے بعد حیفا کے پاور پلانٹ میں شعلے بھڑک اٹھے۔ بن گورین ایئرپورٹ بھی ایرانی میزائلوں سے نشانہ بنا۔ آئل ریفائنری اور اہم سائنسی تحقیقی مرکز وزمان انسٹیٹیوٹ کو بھی نقصان پہنچا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے حملے میں نئی ٹیکنیک استعمال کی گئی جس نے اسرائیلی دفاعی نظام کو مفلوج کر دیا۔ اسرائیلی وزیراعظم کا تہران میں پاسداران انقلاب ہیڈ کوارٹرز پر حملے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف جنرل محمد قاسمی اور نائب حسن محقق شہید۔ اسرائیل کا تہران میں ایک رہائشی عمارت پر حملہ، 5 افراد شہید، متعدد زخمی۔ پاسداران انقلاب اور ایرانی فوج کے 20 سے زائد اہم کمانڈرز اور 14 ایٹمی سائنسدانوں کو شہید کرنے کا بھی دعویٰ۔ تہران میں وسیع پیمانے پر حملے میں جوہری ہتھیاروں کی تنصیب اور ایندھن ذخائر کو نشانہ بنایا گیا۔ فردو نیوکلیئر پلانٹ کے قریب زوردار دھماکے، زمین لرز اٹھی، ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 2.5 ریکارڈ کی گئی۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں شہید افراد کی تعداد 224 ہو گئی۔ ایران نے این پی ٹی سے نکلنے کے لیے بل کی تیاری شروع کر دی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں ایران بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی تیاری کا مخالف ہے۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے بورڈ آف گورننس کا ہنگامی اجلاس۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی فوجی حملوں کے اثرات پر غور۔ اجلاس ایسے وقت ہو رہا ہے جب اسرائیل نے نیتنز اور فردوں میں ایران کے جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ بڑے صوبے کا بڑا بجٹ، وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان کی 2.5 گھنٹے طویل تقریر، اپوزیشن کے شور شرابے کی پرواہ کی نہ تھکن غالب آئی۔ 53 کھرب روپے کا بجٹ پیش کر دیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10، پینشن میں 5% اضافہ، کم از کم تنخواہ 37,000 سے بڑھا کر 40,000 کر دی گئی۔ ترقیاتی بجٹ کا تخمینہ 1,240 ارب روپے لگایا گیا۔ پولیس کے بجٹ میں 132%، صحت کے بجٹ میں 41%، زراعت کے بجٹ میں 24% اضافہ کرنے کی تجویز۔ ٹرانسپورٹ کے بجٹ میں 359% اضافہ تجویز۔ زراعت کی ترقی کے لیے 80 ارب روپے کے فنڈز مختص۔ بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن کا شدید احتجاج، شور شرابہ، کاپیاں پھاڑ دیں۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود 11% پر برقرار رکھنے کا اعلان، نئی مانیٹری پالیسی جاری کر دی گئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مئی کے دوران مہنگائی بڑھنے کی شرح 3.5% رہی۔ 3.7 ارب ڈالر ترسیلات زر موصول ہوئی۔ ٹیکس دہندگان کو ہراساں کرنا ناقابل قبول ہے، کاروباری برادری اور سرمایہ کاروں کو عزت دی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایف پی آر امور پر جائزہ اجلاس میں گفتگو۔ ٹیکس نادہندگان کی گرفتاری سے متعلق میڈیا رپورٹس پر نوٹس، کہا ترمیمی شکیں کسی بھی صورت ٹیکس دہندگان کو ہراساں کرنے کے لیے استعمال نہ ہوں، معاملے کی جانچ کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ ایف
بی آر نے گرفتاریاں کرنی ہیں تو سب کو گرفتار کر لیں. نیب، پولیس، ایف آئی اے، اینٹی کرپشن سب کے سب گرفتاریاں کریں گے. یہ کھانے پر، اٹھنے پر، بیٹھنے پر، سانس لینے پر بھی ہتکڑیاں لگائیں گے. سینیٹر فیصل وادہ کا سینٹ میں اظہار خیال. کہا جب غلط ہوگا تو ڈروں گا نہیں اور جب ٹھیک ہوگا تو کسی کی فکر نہیں کروں گا. مے ڈے کی کال سے سب کو خبردار کرنا چاہتا ہوں. خدشہ ہے کہ ڈالر دوبارہ اوپر جانا شروع ہو جائے گا جسے 2 سال سے روک رکھا ہے. گندم کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. آنے والے دنوں میں فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہو سکتا ہے. موسمیاتی تبدیلی کو مد نظر رکھ کر کسانوں کے لیے پالیسی مرتب کی جائے. کاروباری برادری کو ہراسمنٹ سے بچانا میری ذمہ داری ہے. کسی کی پگڑی نہیں اچھالنا چاہتے. پورے پاکستان میں نیب سے کوئی خوش نہیں. چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کا پی سی سی آئی کی تقریب سے خطاب. کہا 25 سال میں 780 ارب ریکور کیے گئے. کیا کسی نے دیکھا ہے کسی کو گھسیٹا ہو؟ اخلاق کے دائرے میں بڑے کیس نمٹائے جا سکتے ہیں. ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ریگولیٹری اور سائٹ کا بہت بڑا ایشو ہے. اب تیسرا ادارہ بھی بیچ میں ہوگا. مستقبل میں کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہو ہوا میں نہیں ہوگی. سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں فتنۃ الخوارج کے خلاف کارروائی. 5 خارجی ہلاک. آئی ایس پی آر کے مطابق 4 خوارج پشاور میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں ہلاک ہوئے. 1 خارجی شمالی وزیرستان میں مارا گیا. صدر آصف زرداری، وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا 5 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کا عزم. اسرائیلی وزیر دفاع کی ایران کے شہریوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی. ٹیلی گرام پر لکھا رات کو اسرائیل پر ہونے والے حملے کی قیمت ایران کے شہری جل چکائیں گے. ایرانی سپریم لیڈر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تہران کا گھمنڈ کرنے والا عامر بزدل قاتل میں تبدیل ہو گیا. اس نے جان بوجھ کر اسرائیل کے شہریوں کو نشانہ بنایا. اسرائیلی قومی سلامتی کے مشیر کا کہنا ہے ہم نے اپنے جو اہداف طے کی ہیں اس کے لیے ہمیں امریکہ کی ضرورت نہیں. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے اسرائیل پر مزید تباہ کن حملے کریں گے جو اسرائیل کی مکمل تباہی تک جاری رہیں گے. تہران میں موساد کی ڈرون فیکٹری پکڑی گئی. مزید 2 ایجنٹ گرفتار. 200 کلو بارود، 23 ڈرونز کا سامان برآمد. پولیس ترجمان کا کہنا ہے 2 ایجنٹوں کو تہران کے شہر ریس سے گرفتار کیا گیا. خبر ایجنسی کے مطابق 3 منزلہ عمارت اسرائیلی ایجنٹوں کی جانب سے ڈرونز کی تیاری کے لیے استعمال کی جا رہی تھی. اتوار کو البرز سے موساد کے 2 ایجنٹ گرفتار کیے گئے تھے. موساد کے لیے جاسوسی کرنے والے اسماعیل فکری کو پھانسی دے دی گئی. کینیڈا میں G7 کانفرنس امریکی صدر شرکت کے لیے پہنچ گیا. فرانسیسی صدر کا کہنا ہے صدر ٹرمپ کو ایرانی ہم منصب کا پیغام پہنچا دیا. ایران اور اسرائیل تنازع چند گھنٹوں میں تھم جائے گا. بات چیت کا راستہ کھلے گا. G7 رہنماؤں کے ساتھ اس معاملے پر بات کرنے کا موقع ملے گا. ایک انٹرویو میں میکرون نے کہا فرانس فلسطینی ریاست کو جلد تسلیم کر لے گا لیکن حماس کو غیر مسلح ہونا ہوگا. اسرائیلی خاتون کو پیرس کے ہوائی اڈے پر نعروں کا سامنا. فرانس پہنچنے والی خاتون نے اسرائیلی پرچم کا مفلر پہن رکھا تھا. خاتون اور اس کے ساتھی کے ایئرپورٹ پر اسرائیل کے حق میں نعرے. ہوائی اڈے پر موجود لوگوں نے فلسطین آزاد کرو کے نعرے لگائے. پی ٹی آئی نے بجٹ میں ووٹ نہ دینے کے لیے پیپلز پارٹی سے رابطہ کر لیا. پی ٹی آئی کے اسد قیصر کی راجہ پرویز اشرف سے ملاقات. کہا پیپلز پارٹی سنجیدہ ہے تو بجٹ میں ووٹنگ کے بائیکاٹ میں پی ٹی آئی کا ساتھ دے. راجہ پرویز اشرف نے پی ٹی آئی کی پیشکش بلاول بھٹو کے سامنے رکھنے کی یقین دہانی کرا دی. پنجاب اسمبلی نے عوامی آگاہی مہمات کو قانونی تحفظ دینے کا بل کثرت رائے سے منظور کر لیا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا تھا کتوں کے ساتھ تصویر بنوانا تو ذاتی تشہیر ہو سکتی ہے. اپنا گھر، اپنی چھت، صاف ستھرا پنجاب، ہیپاٹائٹس پروگرام ذاتی تشہیر نہیں. عدلیہ میں کوئی ڈیپوٹیشن یا جج کو کسی دوسری عدالت میں ضم کرنے کا اصول نہیں.
सिविल सर्विस में डेपुटेशन या मुलाजिम को महकमे में जम करने का असूल है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सुप्रीम कोर्ट में जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर केस में रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार जजेस के वकील सलाहुद्दीन ने जवाब अलजवाब में कहा, मामला जजेस ट्रांसफर सीनियरिटी का है, इस पर बराह रास्त सिविल सर्विस रूल्स का इतलाक नहीं होता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, अदालत में सारी बात सदर के इख्तियार पर हो रही है। आइन में लिखी हर लाइन का मतलब और मकसद है। जुडिशल कमीशन किसी को जज नामजद करे तो क्या सदर तकरीर से इनकार कर सकता है? समात कल तक मुलतवी। केएमसी सिंध हुकूमत के नक्शे कदम पर चल रही है। ठेकों पर 20% कमीशन चल रहा है। बजट इजलास में शहरी सिंध का मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश करेंगे। सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं, वफाक ने कराची से ज्यादती की, हम इस पर बात कर रहे हैं। भत्ताखोरी और बोरीबंद जैसे जराइम की गुंजाइश नहीं। कराची, हैदराबाद समेत तमाम बड़े शहरों की पुलिस अलर्ट है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं, कराची में अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल बेहतर हुई है। शहर में मंशियात के गिरोह चल रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन होगा। कराची में पीने का पानी शहरियों को मिलना चाहिए, बदकिस्मती से वो सनतों में इस्तेमाल हो रहा है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की स्टॉक एक्सचेंज आमद पर गुफ्तगू, कहा जब तक मार्केट को कैश नहीं करेंगे बेहतरी नहीं आ सकती। आई चंद्रिगर रोड पर पार्किंग प्लाजा के लिए रकम मंजूर करा ली। प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल को तर्क करने के लिए कंपनियों को मौका दे रहे हैं। बारिशों के हवाले से तैयारी कर ली है। हैदराबाद में इस्लामाबाद फाटक के करीब एलपीजी की दुकान में सिलेंडर फटने से 10 साला बच्चा जाँ बहक 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है जाँ बहक बच्चे की शनाख्त आमिर के नाम से हुई। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में मुलजिम उमर हयात का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। समात डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में हुई। प्रोसिक्यूटर ने कहा, मुलजिम को सना यूसुफ की वालदा और फुप्पो ने शनाख्त किया है। मुलजिम से मोबाइल फोन और गाड़ी की बरामदगी के लिए रिमांड चाहिए। अदालत ने मुलजिम की दरखास्त पर मेडिकल कराने की हिदायत की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गटाब, काठोर, गुलशन मेमार, मोटरवे M9 और गिरदोनवा में बारिश। शदीद गर्मी और हल्फ में कमी का इम्कान। मशरकी पंजाब, पोठोहार रीजन, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी आज बारिश की पेशगोई। बच्चे और खवातीन भूख से निढाल हैं। इल्तजा करता हूं, हमें फलस्तीनियों की जानिब जाने दें। बरतानवी तिब्बी अमले का एहलकार मिस्री फौजियों से इल्तजा करते हुए रो पड़ा। कहा, इंसानियत की खातिर, इस्लाम की खातिर खुदारा मुस्लिम भाइयों के साथ खड़े हों, अपने फलस्तीनी बहन भाइयों का साथ दें। मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती के लिए यूनान और चिली में मुजाहरे। शुरका ने फलस्तीनी परचम और शहीद बच्चों के अलामती कपड़े उठा रखे थे। दहशतगर्द इसराइली फोर्सेस ने फिर गजा के इमदादी मरकज पर गोलियां बरसा दी। रफा में इमदाद के मुंतजर 20 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हैं। 24 घंटे में 68 फलस्तीनी शहीद हुए। पाकिस्तान ने जापान को 3-2 से शिकस्त दे दी। गजनफर अली, राना वहीद और सुफियान खान ने पाकिस्तान के लिए गोल किया। सुफियान खान ने आखिरी क्वार्टर में फैसला कुन गोल करके टीम को कामयाबी दिलाई। पाकिस्तान ने हॉकी नेशंस कप में पहली ही कामयाबी करके पाकिस्तान ने अपने ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मैच ड्रॉ रहा था। पाकिस्तान का मेगा इवेंट में अगला मैच न्यूजीलैंड से बुध को होगा। आईसीसी वीमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के मैच की तारीख का ऐलान कर दिया गया। क्रिकेट इन्फो के मुताबिक वीमेन वर्ल्ड कप का इफ्तिताई मैच 30 सितंबर को बेंगलुरु में खेला जाएगा। पाक भारत मैचेस हाइब्रिड मुआहदे के मुताबिक रखे गए हैं। पाकिस्तान वीमेन टीम अपने तमाम मैचेस कोलंबो में खेलेगी। पाकिस्तान और भारत की टीमें 5 अक्टूबर को कोलंबो में मुकाबले होंगी। शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में पहुंची तो मैच कोलंबो में होगा।